تو اگر آپ کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، آپ نے معاف نہیں کیا، بدلہ لینے کے موڈ میں ہیں، صبح شام پریشان، کیسے بدل لوں، کیا کروں کیا نہ کروں، تو ٹینشن کی وقت بھی ضائع ہو گیا اور ٹینشن کی بیماری میں خود بخود اپنے آپ کو اپنے مبتلا کیا۔ بہتر یہ معاف کر دیا میں نے، قصہ ختم۔ آپ کے پاس لوگ آئیں گے، یار اس نے آپ کو یہ بات کی ہے، ہم جا کر بدلہ لیتے ہیں، آپ کو میں نے معاف کر دیا، قصہ ختم، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعی یاد ہے، بہت قیمتی واقعی۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ مجھے بزرگوں کی مختلف شانیں بتائیں، کسی بزرگ کی کیا شان ہوتی ہے، کسی کی کیا طبیعت، کسی کیا مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، کوئی جلالی ہوتا ہے، کوئی جمالی ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا چھوڑو، ان سے کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں، اصرار کیا۔ فرمایا کام کرو، دہلی کی فلاں مسجد میں جائیں، وہاں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر میں اکثر و بیشتر اوقات میں وہ مشغول ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ہر ایک کو ایک ایک مکہ مارو پیٹھ پر، تو پتہ چل جائے گا کہ بزرگوں کی شانیں کس طرح ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں پہنچا مسجد میں، ایک بزرگ کو پیچھے سے مکہ مارا، اس بزرگ نے اس کو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ کون تھا کون نہیں تھا، اپنے ذکر میں مشغول رہا، دیکھا بھی نہیں، سر یوں بھی نہیں کیا، بس ذکر۔ پتہ چلا کہ مجھے کسی نے مکہ مارا اور ٹک ٹھاک مارا، دھیان نہیں دیا۔ دوسرے کو مکہ مارا، اس نے پلٹ کے دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے بھی اس کو ایک مکہ رسید کیا پیچھے سے، جیسے انہوں نے مارا اس بزرگ نے بھی مارا۔ تیسرے کو مکہ مارا، انہوں نے پلٹ کر دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس ہاتھ سے مارا اور اس کو سہلانا شروع کیا، یوں کیا۔ اور یہ تکلیف تو نہیں ملی آپ کو، کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ انسان جب کسی کو یہ مکہ مارتا ہے نا، یہ مکہ، اور کسی کی ہڈی پہ لگتی نا تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مکے چلائے نہیں چلائے تو آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ حاجی صاحب تو انہوں نے کہا آپ کو تکلیف تو نہیں، یوں کرنے لگا، مالش کرنا شروع کر دیا۔ حیران پریشان کہ تو واقعی ان بزرگ کے پاس واپس آیا اور بزرگ سے کہنے لگا کہ ایک کو میں نے مارا، کچھ نہیں کہا، پلٹ کر نہیں دیکھا، دوسرے نے مجھے مارا، تیسرے نے سہلانا شروع کیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے پہلے بزرگ کو مارا تو اس کو خیال ہوا کہ اگر میں اس سے بدلہ لوں یا میں اس کو سمجھانا چاہوں، پلٹ کر دیکھوں، میرا ٹائم ضائع ہوگا، ذکر سے رہ جاؤں گا کہ تم نے کیوں مارا، غلط کیا، یہ وہ، چھوڑ دو، مار دیا سو مار دی۔ اور ساتھ فرمایا کہ اس بزرگ کی مثال اس شخص کی ہے جس کو بادشاہ نے بتایا کہ فلاں وقت میرے پاس دربار میں پہنچو، میں آپ کو اتنا بڑا انعام دینے والا ہوں، اور یہ گھر سے نکلا، جا رہا ہے، ٹائم کم ہے، گھڑی دیکھ کر یا اللہ خیر یا اللہ خیر۔ اس شخص کو کسی نے راستے میں مکہ مارا تو کیا یہ دیکھا کس نے مجھے مارا؟ وہ کہ مکوں کو آگ لگاؤ، مجھے دربار میں پہنچنا، انعام حاصل کرنا ہے۔ فرمایا اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ یار ذکر کر رہا ہوں، اس پر انعام ملنے والا ہے، کیوں میں پیچھے پلٹ کے دیکھوں، ٹائم ضائع کروں؟ فرمایا دوسرے نے مجھے کیوں مارا؟ فرمایا اس نے آپ کے ساتھ خیرخائی کی ہے۔ خیرخائی کی ہے؟ بظاہر آپ بھی کہیں گے کیا خیرخائی ہے، اس نے مارا انہوں نے مارا، خیرخائی تو نہیں نا، بدلہ لے لیا، کیا خیرخائی ہے، اس کو خیرخائی تو نہیں کہتے۔ تو انہوں نے فرمایا خیرخائی اس لیے کی ہے اس نے کہ اگر یہ بزرگ آپ کو نہ مارتا تو رب آپ کو مارتا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میرے دوست کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جب کوئی کسی بزرگ کو مارے گا تو کیا اللہ اوپر چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ تو فرمایا اس بزرگ نے آپ کے ساتھ خیرخائی کی، بلائی کی، آپ سے بدلہ لیا، بدلہ نہیں لیتا تو رب لیتا، اور پھر جب رب لینے پہ آتا ہے تو اس کا بدلہ بھی سب کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے۔ پھر کہا وہ تیسرا، اس نے جو میرا ہاتھ سہلانا شروع کیا،
تو فرمایا خدا نے اس کو حد درجہ شفقت دی تھی، مہربانی دی تھی، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آپ کے ہاتھ سے ہلائے اور آپ سے بدلہ نہ لے۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ لوگوں سے بدلہ لینے میں ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالیں۔